السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین ثم آمین۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ آل عمران، اس کی ہم نے پہلی 7 آیتیں پچھلی دفعہ میں کور کی تھی۔ اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو علم میں پختہ کار ہیں ان کا ذکر کیا تھا کہ وہ ان کا کہنا کیا ہے کہ جو چیز بھی ان کے سامنے ان کے رب کی طرف سے آتی ہے وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر کون؟ صرف عقل والے۔ اور وہ اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں؟ ابھی جو ہم نے ابتدائی لیسن کے آغاز میں جو ہم نے ابتدا میں دعا پڑھی اس میں یہ دعا بھی شامل تھی۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو یہ یاد ہونی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ کہ وہ جو عقل مند ہیں وہ اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے، ہمیں ضرور اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو ہمیں مسلمان فوت کرنا، ہمیں ایمان ہر حال میں ایمان کی سلامتی دینا اور ایمان کے کسی بھی نقصان سے ہمیں باری تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمیں بچا لینا، کہیں کہ ہم انجانے میں بھی کچھ ایسا نہ کر بیٹھیں جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو۔ اے اللہ تو مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو ہمیں مسلمان فوت کرنا۔ یہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم نے اپنا نام مسلمان رکھا تو اپنے نوشتے میں بھی ہمارا نام مسلمانوں والے رجسٹر میں رکھنا۔ یہ ہم اللہ سے ضرور دعا مانگنے والے ہوں۔ اگلی آیت ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ حشر کا دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے جب قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور ان سے حساب کتاب ہوگا۔ وہ دن کتنا ہوگا؟ جو گنتی ہم گنتے ہیں اس کے حساب سے وہ دن 50,000 سال کا ہوگا جس دن اللہ سب کا حساب کریں گے۔ ویسے اللہ کے ہاں دن کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر، کہ جو گنتی ہم گنتے ہیں اس کے حساب سے عام دن 1000 سال کے برابر ہے، اور جس دن حشر کا میدان ہوگا، حشر قائم ہوگا، جس دن تمام دنیا کے لوگوں کا حساب لیا جائے گا، وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اگلی آیت ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا
وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ کفر کیا ہے؟ کفر کے معنی ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اس سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے ہی خدا کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور اپنی ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے اور مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے، اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ پانچواں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان میں سے یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ چھٹا یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے، اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے اور اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے یا اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے یا اس نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرے۔ اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکر پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نہ ان کی اولاد کو، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کا انجام کیا ہوگا کہ نہ تو ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا نہ ان کی اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ ہم اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی آگ سے، اس کی جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم یہاں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اگلی آیت ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھی اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ بے نمازیوں کا انجام بھی کن کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ کے نافرمانوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، فرعون، حامان، قارون، ان کے ساتھ ہوگا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کا انجام صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اگلی آیت ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت زیادہ حریص تھے کہ لوگ تو ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن ایمان اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں اس کی چاہت ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، لیکن ایمان ایسی نعمت ہے کہ جس دل میں اس کی چاہ نہ ہو وہ ہرگز نہیں ملتا۔
اس لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ و بینا یعنی عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اگرچہ حقیقی فرق سہ چند تھا، لیکن سرسی نگاہ سے دیکھنے والا بھی یہ محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا کہ کافر کا لشکر مسلمانوں سے دگنا ہے۔ پھر جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے ہی میں پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات و نتائج کی طرف سے اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی۔ اس جنگ میں تین باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ان کے ساتھ ہی آئی ہوئی تھیں اور خوب دادے عیش جاری تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری، خدا ترسی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات بات پر اللہ کا نام تھا اور اللہ ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھیں۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تازیانہ تھا کہ اللہ کس طرح مفلس و کنلانچ قریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔ اگلی آیت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو کے لیے توجہ کا باعث ہوتی ہیں، اسے مرغوب ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ انسان حریص ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کو صرف دنیا کی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جانے والا۔ انسان تنے تنہا اللہ کے پاس حاضر ہوگا، جس طرح تنہا پیدا ہوا بالکل اسی طرح تنہا اللہ کے ہاں حاضر ہوگا۔ اگلی آیت ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے تڑپ رکھنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے راستے میں استقامت عطا فرما۔ قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان میں زیادہ اچھی چیز کیا ہے۔ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ ازواج سے مراد عربی متن میں ازواج کا جو لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں جوڑے، یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کے صفت کے ساتھ ہوں گے۔
اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا، اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی، اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی ہو جائے گا، وہاں وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ان کی یہاں ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ غلط بخش نہیں ہے، نہ سرسری اور سطحی طور پر فیصلہ کرنے والا۔ وہ بندوں کے اعمال و افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں۔ اگلی آیت جو ہم نے دیکھی، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش کے دوزخ سے بچا۔ یہاں ہم اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ آگے ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، یعنی راہ حق میں پوری استقامت دکھانے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے، اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں، جبکہ بظاہر ان کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو۔ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، اور ہر حال میں صرف اللہ ہی سے دعائیں اور التجائیں مانگتے ہیں، اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یعنی تمہیں نیکی کے راستے میں چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ ان چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ کہ قرآن نسخہ کیا دیتا ہے کسی بھی پریشانی اور مصیبت کی گھڑی میں کرنا کیا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ اگلی آیت ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم میں بھی دی ہے، وہ انصاف پہ قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی اللہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے، جو تمام موجودات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ اس کی شہادت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر معتبر عینی شہادت اور کس کی ہوگی کہ پورے عالم وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو خدائی کی صفات سے متصف ہو، خدائی کے اقتدار کی مالک ہو اور خدائی کے حقوق کی مستحق ہو۔ پھر ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر جو شہادت ہے وہ فرشتوں کی ہے، کیونکہ وہ سلطنت کائنات کے انتظامی اہلکار ہیں، اور براہ راست اپنے ذاتی علم کی بنا پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف زمین و آسمان کے انتظامی معاملات میں وہ رجوع کرتے ہوں۔ اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا بہت علم حاصل ہوا ہے، ان سب کی ابتدائی آفرینش سے آج تک یہ متفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا مالک و مدبر ہے۔
اگلی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام فما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مال کو معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے، اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے، بلکہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے ہر کمی بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے، اور اسی طرز عمل کا نام اسلام ہے۔ اور یہ بات سراسر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنے مخلوق اور رعیت کے لیے اس اسلام کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کو جائز تسلیم نہ کرے۔ آدمی اپنی حماقت سے اپنے آپ کو دہریت سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظریے اور ہر مسلک کی پیروی کا جائز حقدار سمجھ سکتا ہے، مگر فرما روائے کائنات کی نگاہ میں تو یہ نری بغاوت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے لیے کہ کسی گوشے یا کسی زمانے میں آیا ہے اس کا دین اسلام ہی تھا، اور جو کتاب ہی دنیا کی کسی زبان یا کسی قوم میں نازل ہوئی اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی۔ اس اصل دین کو مسخ کر کے، اس میں کمی بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نوع انسانی میں رائج کیے گئے ہیں، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے، اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام کو میں رد و بدل کر ڈالا۔ احکام، اصول، عقائد اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑیں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی ہے؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ میں اور میرے پیرو تو اس ٹھیٹ اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو اللہ کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم اپنے اور اپنے اسلاف کے بڑھائے ہوئے حاشیوں کو چھوڑ کر اس اصل و حقیقی دین کی طرف آتے ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ کو صرف اس دین کے میں صرف اسلام پسند ہے، اور ہر حال میں ہمیں اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ ہی کی رضا کو دیکھتے ہوئے اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس میں رد و بدل نہیں کرنی، اپنی خواہشات نفس کو اس دین کے تابع کرنا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا۔ یہیں پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے تیسرے سپارے کا نصف ماشاءاللہ ہو چکا، 10 رکوع ہم نے پڑھ لیے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔